السلام علیکم۔ اریبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم لوگ ابھی جو ہے بیسیکلی جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس کے پوائنٹ سے آگے جو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہی ہیں، جو فیملی سسٹم ہے اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ بھی ڈسکس کر رہے تھے۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر اریبہ ہمیں بتا رہی تھی، آپ ڈسکس کر رہی تھی کچھ۔ جی میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ جو شادیوں کا ایک پرسیپشن جو ہمارا ایک حناب ہے کہ اگر ہم اس کو فلانٹ کر دیں کہ یار یہ سنت ہے، پہلی تو بات یہ کہ ہم کتنی سنتوں کو کتنا نظر انداز کرتے ہیں، جو ہمارے مائیں کی نہیں ہوتی ہم لوگوں نے اس کو پوچھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں ہمیں ایک مطلب ڈومیننس مل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہی پھر بات آ جاتی ہے میل ایگو سیٹسفائی ہو رہی ہے، پھر ہم نے اس کی ایسی ایگزامپلس دینی ہے کہ یہ تو سنت مجھے الاؤ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو دے دوں آپ کو، بڑے زبردست آپ پوائنٹ دے رہی ہیں۔ ہر بندے ایٹ لیسٹ ان آور سوسائٹی، ہر پاکستانی کی جو تھوڑا سا ریلیجس بھی ہے نا، وہ یہ اس کو یہی حدیث یاد ہے، 4 شادیوں نے 5 شادی، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن پڑھیں، خدا کی قسم قرآن کی آیت پتہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 2 3 3 4 4 سے شادی کرو، اور اگر تمہیں یہ قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو یہ کوئی بات نہیں بتا رہا، اگر یہ ایسا لگتا ہے کہ تم ان میں بیلنس نہیں کر سکتے، 2 3 4 میں بیلنس نہیں کر سکتے، تو ایک پر اکتفادہ کرو۔ اللہ نے آگے بات ختم نہیں کی، اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اور تم بیلنس نہیں کر سکتے ان، اور یہ آنیسٹلی عام بندہ ہے نا، میں میرڈ پرسن ہوں، مجھے پتا ہے میں اپنی بیوی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہو گئی، دوسری اس کی سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس ہو گئیں، ان چیزوں کو ایک لڑکی کو میں نہیں دے سکتا پوری۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، جو کہ تم نہیں پورا کر سکتے اور بیلنس نہیں کر سکتے، اور یہی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیا ہے، اگر کسی بندے نے ایک سے زیادہ شادی کی ہے، جھگڑے، فساد، لڑائیاں، اور وجہ یہی ہے نا کہ یار آپ سمجھے ہی نہیں ہو، اس آیت کو نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ اگر تو تم یہ کر سکتے ہو تو پھر، اور تم یہ نہیں کر سکتے، اور اگر کر لو تو پھر تم 2 3 4 سے شادی کر لو، نہیں تو پھر ایک ہی کے اوپر اکتفادہ کرو۔ یہ پوائنٹ آف ویو اسلام نے دیا، اور ان لوگوں نے اس کو فرض بنا دیا، ان لوگوں نے سوچ لیا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھیں، اریبہ میں بتاؤں، حضرت ختیجہ سے خواہش تھے، اور ڈیفینیٹلی ان کا بزنس معاملہ بھی تھا، بہت ظاہرہ محبت کا بھی تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ، اس کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ، اور باقی اس کے علاوہ جتنی تھی نا قبائلوں کو جوڑنے کے لیے کی۔ بالکل حضرت جویریہ ہماری پہلے اسلام سے پہلے یہودیہ تھی، ٹھیک ہے، یہودی قبیلے کو یونائٹ کرنے کے لیے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اسی چیز کو کرنے کے لیے، اسی طرح فیملیز کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو نبی، اور پھر عورتوں کو سنبھالنے کے لیے بہت سارے، یار یہ چیزیں آپ اگر اس کے اندر ڈیپتھ میں جائیں تو آنیسٹلی یہ دیکھیے، میں یہ بات کو رکھ سکتی کہ ہم ایک، ہاں آپ پیرنٹس بن جاتے ہیں نا، آپ اپنے بچوں کے اندر بیلنس نہیں لا سکتے، حالانکہ آپ پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے کے ساری اولاد سیم ہوتی ہے، لیکن مگر نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، کوئی ایک نہ ایک اولاد ہوتی ہے جو کہ شاید آپ کا بھی خیال زیادہ رکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نہ کوئی کنیکشن آپ کو ہو جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو آپ کے جسر کا حصہ ہے آپ کی اولاد، اس میں اگر آپ سارا بیلنس نہیں رکھ سکتے، کہیں نہ کہیں وہ ان بیلنس ہوتا ہے، تو ایک جو آپ کا ویسے آپ ایک رشتہ بنا رہے ہیں، جو ایک آپ کا ایک اسپاؤس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ اس طرح ایک بیلنس جو آپ سے ہر چیز ایکسپیکٹ کر رہی ہے، بالکل، اور اس کا وہ رائٹ ہے ایکسپیکٹ رائٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہم اس بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یار وہ اس کی تو فرمائشیں بہت زیادہ ہیں، اس کا وہ اس رائٹ ہے، کا رائٹ ہے، وہ رائٹ ہے، ڈیفینیٹلی۔ تو وہ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں، اور کوئی بات ہے، دیکھیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان کوئی بھی یہ نہیں ہے جو کہ جسٹ ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ جسٹ ہے، تو ہم لوگ اگر یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جی بیلنس رکھ سکتے ہیں، ہم جسٹ بیہیو کر سکتے ہیں، نہیں، ہماری انسانی کیپیبلٹی ہی یہ نہیں ہے۔ بالکل، ہاں، یہ آپ نے جو ورڈ یوز کیا کیپیبلٹی، ہیومن کیپیبلٹی سے باہر چیزیں ہوتی ہیں کئی، جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شادیاں کیں تو انہوں نے ایک ماڈل بتایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور اگر ان کیس کسی بندے نے ایک سے زیادہ شادی کرنی ہو تو آپ نے کیسے رکھنا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 4 بندے جو شادیاں کر رہے ہیں، کس لیے آپ دوسری اس لیے آپ دوسری شادی ٹھیک کریں، ہے، اب جس طرح بیوہ اگر ہے اور آپ نے اس کا سہارا ہے، تو بیوہ کو کون کر رہا ہے؟ کون کرنا ہے، وہ تو ایشو یہ ہے کہ بیوہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شادی کی اور یہ بتایا کہ اگر آپ نے کرنی ہے تو اس طرح سے رکھنا ہے، بالکل ہر بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلکوں پہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ، کسی صحابیہ، کسی امہات المومنین سے آپ پوچھ لیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا. سبحان اللہ. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہیں, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے, کبھی ان کے ساتھ کوئی تلخ بات نہیں کر رہے. ایون کہ صحابی گرم نہ آئے تو ہم لوگ کی آواز میں ہو جائے ایون کہ امہات المومنین کی آپس میں ایک ڈیفینیٹلی یہ ہیومن وہ تو ہے نا, انویس نیچر تو ہے, آپس میں انوی تھی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ٹیبل کرتے تھے ان کو, یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے, نمونہ تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلتے ہو تو باقی چیزوں کو بھی دے کے چلو. سب سے پہلے اپنا جھوٹ اور فراڈ ختم کرو, ٹھیک ہے, صادق امین بنو, اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دوسری سنتوں پر عمل کرنے شروع. ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی ایک پرسپیکٹیو کو, دین کے پرسپیکٹیو کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے کہ ہم کس چیز کے اندر تھوڑے زیادہ کیٹر کیے جائیں, ہمیں تو چیز اپنے لحاظ سے ٹھیک لگ رہی ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہو رہا ہے, تو ہم نے اس چیز کی آئے کسی بھی اسی طریقے سے کرنی. جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں اگر کر سکتے نا, تو اس چیز کو ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سا پریس ہی رکھ. تو باقی ٹو ریپ اپ تھنگز از جسٹ کہ اسلام was the first and the only religion جس نے women empowerment ان لوگوں کو empower کرنا کیا. اور اگر ہم ویسٹ کی بھی بات کر لیں تو پلیز لیٹس کلیئر our narratives. ہم عورتیں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی, نہ چاہ رہی ہیں کہ یار ہم مرد ہیں, ٹھیک ہے, ہم صرف ایک عزت چاہتے ہیں, ہم ایکول کیا کہتے ہیں اپرچونیٹیز چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اس سب چیزوں کے حاصل ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے بات کی کہ پہلے ووٹنگ کے ایشوز تھے, ایجوکیشن کے ایشوز تھے, ورک امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, میرج لائف بیلنس کے ایشوز ہیں. ہمیں ان سب چیزوں کے ہم بھی حقدار ہیں جیسے ایک آدمی حقدار ہے. وہ عزت سے ملتی ہے اور وہ تعلیم سے ملتی ہے. تو لیٹس پلیز ریسپیکٹ آور پیئرز اینڈ لیٹس ایجوکیٹ آور سیلوز. دس از بیسکلی دا ڈیفینیشن آف ویمن امپاورمنٹ. اور یہی ویمن امپاورمنٹ, آپ دوسرے پوائنٹس کو چھوڑ دو, آپ اس ڈیفینیشن کو, حریفہ کی ڈیفینیشن کو لے لیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں, اپنی لائف امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر آپ نے خیرات کی کرنی ہے, اچھا کام کرنا ہے, گھر سے سٹارٹ کریں. سب سے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دینا شروع کریں. باہر کی عورت کو تو آپ ڈیفینیٹلی دیں گے, گھر کی عورت کو آپ عزت دو, بیٹی کو, ماں کو, بہن کو, وائف کو. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی وائف کے ساتھ بہترین ہے. اس کی ریزن آپ کو لاجیکل ریزن بتاؤں, میں ہوں گا نا, میں اپنے باس کے ساتھ, میں اپنے امپلائی کے ساتھ, میں اپنے باہر کسی بھی شاپ کیپر کے ساتھ اچھا اخلاق رکھ سکتا ہوں, کیونکہ ڈیفینیٹلی میرا اس کا مقابلہ کوئی برابر کا ہے, ٹھیک ہے. لڑکی ہے, لڑکی آٹومیٹکلی آپ لوگ بھی کمزور کنسیڈر کرتے ہو اس کو, گھر میں ہے, اتھارٹیٹیو ہے, پاور میں نہیں ہے اس ٹائم, اس کے سامنے اصل اخلاق کی سمجھ آتی ہے. بالکل پاور کا تب پتہ چلتا ہے, حضرت علی علیہ السلام پر فرمانا ہے کہ پاور کا غصے میں انسان کو پتہ چلتا ہے. بالکل اصل مرد وہ ہے جو انسان اپنا غصے کو کنٹرول کر لے. میں آپ نے بہت اچھی بات کی. اب آپ کو اگر غصہ چڑھ جائے کسی بات کے اوپر, آپ اپنے سی ای او کو جا کے تھپڑ تو بالکل بھی نہیں مارے گا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی مار کے گا, پھر میری جاب بھی گئی ہے. تو جب آپ کو کیوں پتہ ہے, وہاں پہ کیا آپ کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا. بالکل نہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرے سے تھوڑا سا زیادہ پاور کا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مائنڈ سیٹ کتنا کچھ شفٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنی وائف کے اوپر آپ کو پتہ ہے اور آپ فیل کرتے کہ میں اسے تھوڑا اور طاقتور ہوں, میں اٹھا سکتا ہوں ہاتھ, یہ نہیں اٹھا سکتا. وہ جب تک پاور ڈائنامک آپ کے ذہن میں ہوگا نا, تو تب تک یہ چیزیں بدلیں گی نہیں. اسی لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ عزت دیں, کیونکہ اگر تو عزت سے آپ رکھیں گے نا تو وہ پاور ڈائنامک نہیں ہے. آپ اپنے باس کی عزت کرتے ہیں, باس آپ کی عزت کرتا ہے. آپ اپنی وائف کی عزت کرتے ہیں, وائف آپ کی عزت کرتی ہے. تو جسٹ لرن ہاؤ ٹو ریسپیکٹ women and just educate yourselves. ہم کوئی بہت ماڈرن فیمنزم نہیں جا رہے, ٹھیک ہے. میں نے بھی جس طرح کور کیے کہ فیمنزم کے بہت ڈفرینٹ نیریٹکس کھنگے نے. ہم صرف ایک سمپل امپاورمنٹ کی جب بات کرتے ہیں, ہم عزت چاہتے ہیں. ہمارا سوری علیبہ ٹو کٹ یو آؤٹ, ہمارا جو بیسکلی مدعا ہے, ہمارا جو ایشو ہے نا, سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم کسی بھی پوائنٹ, کوئی بھی پوائنٹ اٹھتا ہے نا, فار انسٹنس کل ابھی ریسنٹلی ہیڈاوارس کے بارے میں نیوز ہے, ہم نے شروع ہو گئے ٹویٹس کرنا, میسیجز کرنا, بکواسیات کرنا ادھر ادھر سے لے کے. ہوتا یہی ہے کہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے,
کوئی بھی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہم جب تک اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، میں اس کے بارے میں اسٹڈی تو کروں. ابھی ریسنٹلی پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر چلا ہوتا ہے، ہم اپنی آرمی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ یار ایجوکیٹ کریں، اسٹڈی کریں اپنے آپ کو، دیکھیں کہ یار یہ چیز کس حد تک ٹھیک ہے، کس حد تک نہیں ٹھیک. کوئی بھی پوائنٹ ہے دنیا میں، اس کا فل ایکسٹریم اور فل جو لوور پوائنٹ ہے کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. بیچ کا میانہ روی کا جو رستہ ہے نہیں اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اب ایٹ لیسٹ اپنے چلو دین کو ہم سو کالڈ مسلمان ہیں، اگر ہم دین کو نہیں اسٹڈی کر سکتے ایٹ لیسٹ اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ یار یہ پوائنٹ کس طرف لے کے جا رہا ہے. جیسے اریبہ نے بتایا کہ یار ایٹ لیسٹ یو کین رسپیکٹ یور وائف، یور مدر، یور سسٹر، اور ان لوگوں کو امپاور کرنا سکھائیں. میں پرسنلی یہ کہتا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو اتنا پڑھایا ہے، فرسٹ آف آل اگر نہیں جابس کروانی یا اگر ان کو نہیں پروفیشنل فیلڈ میں جانے دینا تو ان کو پڑھائی مت، ان کو پھر گھر میں رہنے دیں. اس کو اگر ہے کہ آپ نے جا کے باندھنا ہی ہے نا کھونٹے کے ساتھ شادی کے بعد، تو اس کو پڑھائی مت، اس کے اوپر پیسے نہ ضائع کریں. اگر پڑھا دیا اس کی فرسٹ آف آل شادی سے پہلے بھی اس کا مینٹل ڈیولپمنٹ کریں کہ بیٹے ود ان دی لمیٹیشنس اینڈ ود ان دا سرکل آف اسلام اس کی ٹریننگ کریں. اس کے بعد ایسا رشتہ دیکھیں، ایسا گھر دیکھیں جہاں عورت کی عزت کی جاتی ہو. اور خدا کی قسم میں یہ چیز میرا یہ ماننا ہے، میں اگر اپنی وائف کی اپنی بیٹی کی عزت کروں گا نا، میری بیٹی کی اور میری ہر نسل کی آگے عزت ہوگی. میری بیٹی کو ہسبینڈ بھی ایسے ہی ملے گا. یہ کہ لکھی ہوئی بات ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا داماد ہوتا ہے. بالکل بالکل. کیونکہ اللہ انسان کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی بیٹیوں کی عزت کریں اور پھر ایسا گھر دیکھیں. اور شوہر جو ہے جو آگے سسرال ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یار اگر لڑکی اتنی پڑھی لکھی، آپ نے فرسٹ آف آل تو پھر گاؤں سے لیا اگر آپ نے باندھنا ہی ہے اس کو. بالکل نہیں تو پھر اس کو یہ ہے کہ کسی اچھی جگہ جانے دیں. اس کا کریئر، میں نے ایسے کریئرز دیکھے ہیں، میں نے ہانیسٹلی 6 سے 7 لڑکیوں کی ایگزامپلز ہیں میرے پاس. جاب اچھی خاصی جاب نادرا میں جاب کر رہی ہے، ڈاکٹرز ہیں. جیسی شادی ہوئی جاب چھڑوا دی، کروڑ روپیہ ماں باپ کو بھی ضائع، اور بہت برے فائنینشیل حالات میں وہ رہ رہی ہے. اور شوہر کی مردانگی ہے کہ میں نے تجھے باہر نہیں نکلنے دینا. نہیں. اور پتہ ہے آئی تھنک ہم لوگ اس چیز کو بھی ساتھ پہ مطلب ایفرکیٹ کریں کہ جاب اگر اس کے دل ہے وہ کرے، نہیں ہے تو اگر اس نے صرف پڑھ کے نہیں، اس کی وہ چوائس ہے کہ میں نے صرف ایجوکیشن کے لحاظ تک اپنے آپ کو رکھتے ہیں. دیز آر آل چوائسیز جو کہ عورت وہ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں. اینڈ شی شوڈ بی دا ون جو کہ خود وہ ڈیسیجن دے. اس ڈیسیجن میکنگ میں اگر وہ ایڈوائس دے رہی ہے دیٹس آل ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں لے رہی اپنے آپ کو امپوز کرنا، آپ پلیز اس کے اوپر اوکے اسٹاپ کنٹرولنگ دیئر لائف. ٹھیک ہے، آپ ان کو پروٹیکٹ کریں، آپ نے جو اگر وہ کرنا ہے. باقی the choice is always gonna be theirs at the end of the day. تو اس چیز کو whether they want to pursue a career, whether they want to be a stay at home mother, وہ choice is theirs. ٹھیک ہے، ہم اس چیز سے نہیں کہہ سکتے. اور اس کے اندر وہی بات ہے کہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر لڑکی ہے وہ بھی اپنے اینڈ سے یہ دیکھے. کئی دیکھیں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیے. کئی لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر تو وہ خود شوق سے جاب وغیرہ کر رہی ہیں، سارے معاملات کر رہی ہیں، تو وہ پھر ان کا ایک کچھ دوسرا اسپیکٹ ہے نا ماں والا، وہ رہ جاتا ہے. وہ آپ کی پرورش نہیں کر پاتی اور سارا کچھ. بالکل، اور وہ شو بھی کرتے ہیں. تو پلیز ہمیں اس چیز کے میں بالکل ہونا چاہیے کہ وی آل ہیو ٹو بی پریزنٹ پیرنٹ. وہ باپ ہو وہ ماں ہو، ٹھیک ہے. بچوں کو ہماری ضرورت ہے، بچوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دے سکتے تو وہ ماں ہو یا باپ ہو، آپ ان کی ایجوکیشن صحیح طرح نہیں کر سکتے. بالکل. تو ٹو ایجوکیٹ اور جنریشنس تاکہ یہ چینج آ سکے، وہ پڑھے لکھے بن سکے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کسی قابل کر سکے، اس کے لیے پریزنٹ پیرنٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. وہ فادر رول بھی ہے اور وہ مدر کا رول بھی ہے. ان بوتھ فیس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ بیلنس کی بات کرنی ہے. کوئی ایک کسی سے زیادہ اوپر نہیں ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. دین بھی بیلنس کا نام ہے، دین بھی بیلنس ہی سکھاتا ہے. تھینک یو سو مچ اریبہ فار یور ٹائم اینڈ اٹ واز امیزنگ ٹاکنگ ٹو یو. اینڈ ہمیں جو آپ نے ویسٹ پرسپیکٹو دیا اس کے لیے تھینک یو. تھوڑا سا اسلام کا بھی پرسپیکٹو دینے کی کوشش کی ہے. اس کے اندر کوشچنس ہیں، ڈیفینیٹلی ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں. بات وہی کی میں نے کہ ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ جو ہیں کمپلیٹ نہیں ہیں. آپ کے کچھ ایشوز ہیں، آپ ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو. ایجوکیشن کے بعد اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو. جزاک اللہ.